الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. پچھلے کئی درس میں یا پچھلے چند دروس میں ہم لوگ ایک شاعر کا کلام پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں جس کا نام ہے مہذب الدین، اور جس کی وفات 548 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی کہ یہ 6ٹھی صدی ہجری کا شاعر ہے، یعنی کہ یہاں لکھا ہے شعراء القرن السادس، یعنی کہ 6ٹھی صدی ہجری کا شاعر. اور وہاں پر میں نے جو ہے مہذب الدین کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بتایا تھا، کچھ باتیں اس کے بارے میں بتائی تھی جب کہ میں نے اس کے کلام کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور پھر میں نے بتائے تھے کہ یہ کلام اپنا کس مقصد کے لیے کہہ رہا ہے، یا اس کے اس اشعار کا ہدف کیا ہے، یا اس میں جو مین بات جو بتانے کی کوشش یہ شاعر کر رہا ہے وہ کیا ہے. تو پھر ایک بار میں بتا رہا ہوں، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ رزق کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہنا چاہیے، کہیں ایک جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے. ایسے ہی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی کو کہیں کسی جگہ میں اس کو عزت نہیں مل رہی ہے، وہاں بلکہ گمنامی مل رہی ہے، یا وہ جس چیز میں وہ مہارت رکھتا ہے یا جس چیز میں وہ ایکسپرٹ ہے، اگر اس چیز کی قدر نہیں ہو رہی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ جگہ تبدیل کر دے یا جگہ بدل دے، کہیں اور چلا جائے. اسی چیز کو اس نے بیان کیا، اور اس کو اس نے مثالوں کے ذریعے سے تشبیہات دے کر کے تشبیہات کا سہارا لے کر کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. آج کے درس میں جو ہے ہم پڑھیں گے شاعر کا یہ کلام، جو ہے یہاں سے پڑھیں گے. اس کو میں سب سے پہلے پڑھ دے رہا ہوں عبارت پہ. یا کیا کہہ رہا ہے اس میں شاعر کہہ رہا ہے ساہمت عیسک مر عیشک قائدا افلا فلیت بہن ناصیت الفلا. اس کے بعد ہے فارق ترق کالسیف سل فبان فی متنیہ ما اخفى القراب واخملا. اس کے سے پہلے ہم جو اس میں سب سے پہلا کام کریں گے، اس کے ہم الفاظ معنی کو دیکھیں گے. اگر اس میں کوئی مشکل لفظ ہے تو اس کو حل کریں گے. یہاں پر ساہمہ یساہمو معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ جو ہے قاسمہ کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی کہ بانٹنا، کوئی چیز کو بانٹنا جو ہے آپس میں، اس کو لیے مساہمہ کہا جاتا ہے. ساہمہ ای ساہمتا ای قاسمتا. عیس کا اور عیس یہ میں نے پہلے بتایا تھا، پھر ایک بار بتا دے رہا ہوں. عیس یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے اعیسو یا عیساؤ. اور یہ جو ہے عیس اصل میں اویسن تھا. عیس اصل میں کیا ہے؟ اویسن تھا. تو اس میں جو ہے صرفی تبدیلی ہوئی ہے، اور صرفی تبدیلی کے بنا پر جو ہے یہ تعلیلات کی بحث میں جو تیسری جماعت کی جو کتاب ہے وہاں پر یہ موجود ہے. اور عیس معنی یہاں پر کر کے عام معنی یہاں کا اس کا معنی جو اصلی معنی جہاں پر میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، اگر اس کا لیکن عام معنی یہاں پر کیا ہے؟ اونٹ کا رکھو، کیونکہ یہ عام معنی میں استعمال کر رہا ہے. پچھلے درس میں اس میں کافی ڈیٹیل سے میں نے اس پہ بات کی تھی. اس کے بعد کہ مر عیشی کا مر میں نے جو کڑوا ہوتا ہے، کوئی چیز کڑوے تھے کہ وہ کہیں گے مرن، جیسے کہیں گے الطعام مرن، تو مرن معنی کڑوا. اور میں نے بتایا تھا کہ اصل میں ہے عیشک المر، اپنی کڑوی زندگی کو. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اس کو یہاں لا کر کے پھر اس کو مضاف بنایا گیا ہے اور موصوف کو مضاف الیہ بنا دیا گیا ہے. اور یہ اس کو بولتے ہیں نحو کے اصطلاح میں اضافۃ الصفۃ الی الموصوف. قائدا افلا فلیت، فلا یفلی کے معنی ہوتا ہے، بہت سارے معنی ہیں، لیکن اس میں سے یہاں جو معنی مراد ہے وہ ہے مارنا. کہیں گے فلا زید رأس زید بالسیف، تو زید نے فلا زید رأس امر بالسیف، زید نے امر کے سر کو تلوار سے مارا. تو فلا یفلی معنی مارنا ہوتا ہے. ناصیتن کے معنی پیشانی، الفلا ناصیتن کے معنی پیشانی جمع نواسی، الفلا اس کا واحد ہے فلاتن، جس کے معنی ہوتا ہے صحرا. تو یہ معنی ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ لائن جو ہے یہاں پر ہے فارق یفارق مفارقتاً. فارق امر کا صیغہ ہے، باب مفاعلت سے ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں جدا ہونا، الگ ہونا. ترق راق یروق معنی ہوتا ہے صاف ستھرا ہونا، خالص ہونا، باب نصرہ سے ہے. سیف سلہ یا سلو کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا، نکالنا، کسی چیز کو کھینچنا یا نکالنا. تو یہ ہے سلہ، یہاں یہ مجهول استعمال ہوا ہے. فبانا بانا یبین معنی ہوتا ہے ظہر یظہر، یعنی کہ ظاہر ہونا. فبانا فعل ماضی ہے یہاں پر،
تعلیل ہے، بیانہ اصل میں ہے، تعلیل ہوئی ہے سرتقاء کے اعتبار سے، فعلہ کے وزن پر ہے، یا متحرک ما قبل فتح اس لیے اس کو الف سے بدل دیا گیا ہے، تو یہ بانا بن گیا ہے۔ بانا فی متنی ہی، متن مانے ہوتا ہے پیٹھ، اور متنی السیف یا متنا السیف تلوار کی دونوں پیٹھ، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ تلوار کے ای جانب السیف، تلوار کے دونوں کنارے، یعنی کہ تلوار کے جو دونوں سائیڈ ہوتے ہیں وہ یہاں مراد لے رہا ہے۔ اے فی جانبیہ، فی متنیہ ای فی جانبیہ، ما اخفا، اخفا یخفی اخفاء، اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، واضح معنی ہے اس کا۔ القراب، قراب کہتے ہیں کہ جس کے اندر تلوار کو رکھا جاتا ہے، یعنی کہ جو میان بھی اس کو ہم کہتے ہیں، یا ایک جو کپڑے کی جو بنی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے مطلب تلوار کے سائز کی، اس میں تلوار کو رکھا جاتا ہے، پھر اس تلوار سے مطلب کہیں پر کسی کو مطلب چوٹ نہیں، کہیں سے اس سے کوئی ڈر نہیں رہتا ہے کہ کہیں کسی کو لگ نہ جائے، تو جو تلوار جس میں رکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں القراب۔ قراب یہ واحد ہے، اس کا جمع آئے گی قرب و اقربۃ، تو میان بولتے ہیں اردو میں، میان اردو میں بولتے ہیں، یعنی کہ جو تلوار کا جو رکھنے کا جو ہوتا ہے، جو سامان ہوتا ہے جس میں تلوار کو رکھا جاتا ہے، تو اس کو میان بولتے ہیں، میان۔ القراب جمع قرب اقربۃ۔ یہاں اس کے بعد ایک کلمہ ہے اخملہ، اخملہ کا معنی وہی ہے گمنام کر دینا، خملہ معنی ہوتا ہے گمنام ہونا، اخملہ معنی ہوتا ہے گمنام کر دینا یا چھپانا، دونوں معنی قریب المعنی ہیں، اخفا و اخملہ۔ اور یہ مثالیں ہیں، پھر مثالوں کے ذریعے سے یہاں بھی سمجھایا ہے۔ یہاں سے پہلے اس میں کہا ہے، ڈانٹ رہا ہے شاعر ایسے میں آدمی کو، یا اس آدمی کو جو کہ اب کہیں جا نہیں رہا ہے، جس کے یہاں پریشانی ہے، غربت ہے، فقیری ہے، لیکن پھر بھی بیٹھا ہوا ہے اور زندگی کی کڑواہٹ کو جھیل رہا ہے بیٹھ کر کے، تو اس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ساہم تعیس کا مر عیشی کا قائدن، کیا تم نے اپنی کڑواہٹ بھری زندگی کو، یا اپنی کڑوی زندگی کو، یا اپنی زندگی کی کڑواہٹ کو کیا ہے بیٹھ کر کے اپنے اونٹوں کے ساتھ تم نے بانٹ رکھا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ تم بیٹھے ہوئے ہو، کہیں جا نہیں رہے ہو، کوئی کام نہیں کر رہا ہو، نہ کچھ کما رہے ہو، تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، اور بہت ہی پریشانی بھری زندگی گزار رہے ہو، اور ساتھ میں تم اپنے اونٹ کو بھی رکھے ہوئے ہو، تو تمہاری وجہ سے تمہارا اونٹ بھی کیا ہے وہ بھی پریشانی کا ہے۔ اگر تم خوشحال ہوگے تو اونٹ کو بھی اچھا خاصا کھانا ملے گا کھانے کے لیے، وہ بھی خوشحال ہوگا، لیکن تمہاری وجہ سے کیا ہے وہ بھی کیا ہے پریشان حال ہے، تمہارا اونٹ بھی۔ تو تم نے گویا کہ اپنی پریشانی جو ہے، اپنی پریشانی میں سے کیا ہے وہ جو اونٹ کو جو پریشانی ملی ہے گویا کہ تمہاری پریشانی کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر تم کماتے، تمہارا خوشحال ہوتے تو اونٹ بھی خوشحال ہوتا، اونٹ تمہارے تابع ہے، تو گویا کہ تم نے کیا ہے اونٹ کو اپنی پریشانی میں سے کچھ پریشانی اس کو دے دی ہے، کیونکہ اونٹ کو جو پریشانی میں وہ جو فیس کر رہا ہے وہ تمہاری وجہ سے کر رہا ہے، تو گویا کہ تم نے کیا ہے اپنی پریشانی کو بانٹ لیا ہے اپنے اونٹوں کے ساتھ۔ تمہارے جو اونٹ ہیں، تمہارے پاس جو اونٹ ہیں، گویا کہ تم نے اپنی پریشانی میں سے کچھ پریشانی اس اپنے اونٹ کو دے دی، کیونکہ تمہاری وجہ سے اس اونٹ کو پریشانی ہوئی ہے، تمہارے پاس وہ رہ رہا ہے، تم اس کو رکھ رہے ہو، تم کیا ہے تنگ دست ہو، تو اس سے اس کو بھی نہیں مطلب کھانا مل رہا ہے یا اور چیزیں نہیں مل رہی ہیں، تو گویا کہ تم نے اپنی پریشانی کو جو ہے یا اپنی پریشانی میں سے کچھ حصہ اس اونٹ کو بھی دے رکھا ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ تم نے کیا ہے اپنی پریشانی کو یا اپنی زندگی کی کڑواہٹ کو کیا ہے تم نے بیٹھ کر کے اپنے اونٹ کے ساتھ کیا ہے شیئر کر لیا ہے، بانٹ لیا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ ساہمت عیسیٰ مر عیشی کا قائدن، تم نے اپنی، اگر اس کو ہم موصول صفت اصل کے اعتبار سے کریں تو اپنی تم نے اپنی کڑواہٹ بھری زندگی کو بیٹھ کر کے اپنے اونٹوں کے ساتھ شیئر کر لیا ہے، یا تم نے اپنی زندگی کی کڑواہٹ کو بیٹھ کر اپنے اونٹوں کے ساتھ بانٹ رکھا ہے، شیئر کر رکھا ہے، کہ ہم دونوں بیٹھ کر کے اب جو ہے بس ایسی زندگی گزاریں گے، مشکل بھری زندگی گزاریں گے، یا کڑواہٹ بھری زندگی گزاریں گے، یا پریشانی سے بھری زندگی گزاریں گے۔ کیا تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور تم کہیں جا نہیں رہے ہو، بیٹھے ہوئے ہو ایک جگہ پر اپنے اونٹوں کو لے کر کے؟ اور تو گویا کہ ایک سوال ہے یہاں پر، اور یہ سوال جو ہے یہاں پر یہ انکار کے لیے ہے، مطلب یہ نہیں کہ نہیں بالکل تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم نے کیا ایسا کیا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تم جاؤ، اور اسی چیز کو آگے یہ معنی واضح کر رہا ہے کہ افلا فلیت بہن ناسیۃ الفلا، افلا فلیت بہن، تم نے ان اونٹوں کے ذریعے سے صحرا یا صحراؤں کی پیشانی کو کیوں نہیں مارا؟ یہ لفظی معنی ہو گیا،
تم نے کیوں نہیں مارا ان اونٹوں کے ذریعے سے صحراؤں کی پیشانی کو، یعنی کہ جیسے صحرا ہے، کوئی چیز ہے، وہ صحرا کی ایک پیشانی ہے، اس کی پیشانی پر اونٹوں کو کیا ہے دوڑانا، تو یہ گویا کہ اس پیشانی کو مارنا ہو گیا۔ یہ اس طرح سے، اس کا اگر لفظی اس طرح سے، یعنی کہ تو گویا کہ، اور اس کا معنی کیا ہے، اس کا کنایہ کا نکل گیا، یعنی کہ تم نے صحراؤں میں اپنے اونٹوں کو کیوں نہیں دوڑایا، کیوں نہیں سفر کیا کہ تم نے صحراؤں میں، اور جا کے تم نے کیوں نہیں کمایا، کیوں نہیں کیا ہے رزق حاصل کی، کیوں نہیں روزی حاصل کی۔ تو یہی میں نے کہہ رہا ہے افلا فلیت بہن ناسیۃ الفلا، صحراؤں کی پیشانی کو تم نے ان اونٹوں کے ذریعے سے کیوں نہیں مارا، یعنی کہ تم نے اپنے اونٹوں کو ان صحراؤں میں کیوں نہیں چلایا، کیوں نہیں دوڑایا، کس لیے؟ رزق حاصل کرنے کے لیے، روزی کرنے کے حاصل کرنے کے لیے۔ ارے تم نے سفر کیوں نہیں کیا روزی کمانے کے لیے؟ تم کیوں نہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے؟ تم کیوں نہیں ایک شہر سے دوسرے شہر گئے؟ تمہیں کیوں نہیں جگہ تبدیل کی؟ تو اس پر کیا ہے توبیخ کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے اس آدمی کو، ہر وہ آدمی جو کیا ہے ایسا ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے ایک جگہ پر، پریشان حال ہے، محتاج ہے، لیکن کیا ہے کچھ کر نہیں رہا ہے، کہیں جا نہیں رہا ہے کمانے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ بات پھر آتی ہے سفر پہ۔ تو یہاں کہ کیا تم نے بیٹھ کر کے اپنی زندگی کی کڑواہٹ کو اپنے اونٹوں کے ساتھ بانٹ رکھا ہے؟ کیوں نہیں تم نے ان اونٹوں کو صحراؤں میں دوڑایا یا صحراؤں میں چلایا رزق کے حصول کے لیے؟ تو یہ معنی ہو جائے گا اس کا۔ اس کے بعد پھر آگے کریں کہ فارق ترک کسیفی سل فبان فی متنیہ فاخف القلاب اخمرا، یعنی کہ فارق، تم اپنی جگہ چھوڑو، یعنی کہ بیٹھو نہیں اپنی جگہ پر، فارق بنا جدا ہونا، فارق تم اپنی جو وہ جگہ ہے جہاں پر کیا ہے تم فقیری کی زندگی گزار رہے ہو، یا وہ جگہ جہاں پر تمہاری کوئی عزت نہیں ہو رہی ہے، جہاں پر تمہارا کوئی ویلیو نہیں ہے، تم کیا ہے اس جگہ سے کیا ہے جدائی حاصل کرو، اس جگہ کو تم چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ۔ فارق، تم اس جگہ کو چھوڑ دو، تم جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے ترق، تو تم بالکل صاف ستھرے دکھائی دو گے، یعنی کہ تمہارے اوپر جو یہ فقیری کی جو ایک گندگی ہے، یا فقر کی جو گندگی ہے، یا جو گمنامی کی گندگی تمہارے جسم کو کیا ہے بالکل ڈھانپے ہوئے ہے، تم اس سے کیا ہے نکل جاؤ گے، فارغ صاف ہو جاؤ گے، یعنی کہ تمہارا بالکل ایک دم صاف ستھرے ہو جاؤ گے۔ یہ ساری پریشانیاں جو ہے، پریشانیوں کی یہ جو گندگی ہے، یعنی کہ فقیری ہے یا گمنامی ہے، یہ کیا ہے اس سے تم کیا ہے صاف ستھرے ہو جاؤ گے۔ تو کہا کہ فارغ، تم کیا ہے جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، تم اس جگہ کو چھوڑو۔ ترق، تم صاف ستھرے ہو جاؤ گے۔ کیسے؟ یہاں مثال دے کر کے سمجھا رہا ہے، کسیفی، تلوار کے مانند، سلہ، جس کو کیا ہے کھینچ لیا گیا ہے، کہاں سے؟ اس کے میان میں سے، فبان فی متنیہ، پس اس کے دونوں جانب میں ظاہر ہوئی، ما وہ چیز، اخف القراب و اخملا، ای اخفاہ القراب و اخملا، جس چیز کو میان نے چھپا رکھا تھا اور گم کر رکھا تھا، یہ معنی ہو جائے گا۔ اخملا میں نے گمنام کرنا، یہاں اخملا میں نے گمنام کرنا نہیں بلکہ جس کو میان نے کیا ہے چھپا رکھا تھا اور پوشیدہ کر کے رکھا تھا۔ معنی اس کا کیا ہے؟ معنی اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جس جگہ پر تم ہو، تمہیں پریشانی ہو رہی ہے، تم پھر بھی زندگی گزار رہے ہو، ہر طرح کی مصائب جھیل رہے ہو، یا کہ کسی جگہ پر ہو، کسی کمپنی میں ہو، تمہیں بالکل ذلیل ہو کر کے وہاں پر تم کام کر رہے ہو، تو وہاں پر کیا ہے تم چھوڑو، وہاں سے دوسری جگہ جاؤ، اور پھر کیا ہے تم ان پریشانیوں سے کیا ہے صاف ستھرے ہو جاؤ گے، نہ تمہارے اوپر فقیری رہے گی، اور نہ ہی کیا ہے تمہاری تذلیل یا انسلٹ ہوگی وہاں پر۔ تو اس طرح سے ہو جاؤ۔ کیسے؟ تلوار، جیسے کہ ایک تلوار ہوتی ہے، بہت ہی چمکتی ہوئی تلوار ہوتی ہے، کافی مطلب اچھی دکھنے والی تلوار ہوتی ہے، لیکن کیا ہے اس کو وہ میان جب رکھی رہتی ہے، تو وہ میان جو ہوتا ہے اس تلوار کی ساری خوبصورتی کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے، اس تلوار کی کوئی خوبصورتی کیا ہے دکھتی نہیں ہے۔ لیکن جب اس تلوار کو اس میان سے کھینچ کے نکالا جاتا ہے، تو اب جو ہے اس تلوار کی جو خوبصورتی ہے، جو بالکل صفائی ستھرائی ہے، وہ کیا ہے ظاہر ہونے لگتی ہے، جو کہ میان میں رہتے وقت وہ نہیں دکھتی۔ تو گویا کہ تمہاری مثال ایسے ہی کہ جیسے تلوار کے مانند ہو، کہ تم کیا ہے کسی میان میں ابھی رہ رہے ہو، یعنی کہ جس جگہ میں رہ رہے ہو، جو جگہ تمہارے لیے کیا ہے اچھی نہیں، جس جگہ نے تم کو کیا ہے بالکل گمنام کر رکھا ہے، یا جس جگہ نے تم کو کیا ہے ذلیل کر رکھا ہے، تو یہ کیا ہے یہ ساری حالات کیا ہے ایک میان کے مانند ہے۔ تم اس جگہ سے نکلو، جیسے تلوار اپنی میان سے نکلتی ہے، جب تم اس جگہ سے نکلو گے،
نکل آؤ گے، باہر آ جاؤ گے، تو تم بھی کیا ہے صاف ستھرے ہو جاؤ گے ان ساری چیزوں سے جو تمہیں کیا ہے پریشان کر رہی تھیں یا جو تمہیں کیا ہے گمنام کر کے رکھی تھیں۔ ایسے ہی جیسے میان کیا ہے تلوار کو گمنام کر کے رکھنے کی، تلوار کو کیا ہے چھپا کر کے رکھی تھی، اس ساری صفات کو، اس ساری خوبیوں کو، اس ساری خوبصورتی کو جو کہ اس تلوار کے اندر ہے۔ تو ایک مثال دے کر کے تشبیہ کے ذریعے سے کیا ہے پھر ثابت کرا ہے۔ تو پھر ایک بار میں کہہ رہا ہوں، اور یہاں پر جو طرق آیا ہوا ہے فارق طرق، یہ جواب امر ہے، فارق امر ہے، جواب امر ہے یہ، اور جواب امر کیا ہوتا ہے مجزوم ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہے مجزوم ہے، اصل میں ہے طروق، لیکن جب ہم نے اس کو کیا ہے مجزوم کیا، قاف کو ضمہ دیا، تو یہ واو جو یہاں پر تھا طروق، تو یہاں پر واو جو ہے اجتماع ساکنین سے گر گیا۔ کسیفی اور کسیف، السیف الف لام، اگر ہم یہاں اس کو کیا ہے جنس کے لیے مانیں گے، السیف کو جنس کے لیے مانیں گے تو یہ نکرہ ہو جائے گا، اور اس لیے اس کے بعد یہ پورا جملہ جو ہے فبان سل فبانا فی متنیہ ما اخف القراب و اخملا، یہ پورا جملہ کیا ہو جائے گا اس کی صفت ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اس کو معرفہ مانیں گے السیف کو، تو اس کے بعد یہ جملہ کیا ہے پورا، یہ دو جملے ہیں در حقیقت، یہ جملے کیا ہو جائیں گے اس سے حال ہو جائیں گے، کیونکہ الجمل بعد المعارف احوال و بعد النکرات صفات، بات میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ تو سلہ یہاں پر کیا ہے فعل ہے، اور مجہول فعل مجہول ہے، اس کے اندر ہوا کہ ضمیر ہے جو کہ اس کا نائب فاعل ہے، اور پھر یہ پورا ایک جملہ ہو گیا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر کے، نائب فاعل جو کہ سیف کی طرف جا رہی ہے۔ ایک بار فا حرف عطف ہے، بانا فعل ہے، اس کے بعد فی حرف جر ہے، متنی ہے مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے مجرور ہے، فی متنی ہے یہ بانا سے، ما فبانا فی متنی ہی ما یہاں پر موصولہ ہے، اور اخفا فعل ہے، اصل میں ہے اخفا ہو، تو ہو کی ضمیر ہے جو کہ عائد ہے ما کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن محذوف ہے یہاں پر، اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ فضلہ ہوتا ہے اور یہ محذوف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ما موصولہ ہے، اخفا ہو اخفا فعل ہے، اور اس کے اندر جو ہو کی ضمیر تھی وہ مفعول بہ اس کی تھی جو کہ ما کی طرف لوٹ رہی تھی۔